تو ایسے رب کریم کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیں، پھر رمضان کی ساری برکتیں، ساری رحمتیں، سارے مزے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گی۔ اب ایک غلط برتن ہے، اس میں آپ شہد ڈال دیں، مکھن ڈال دیں، گھی ڈال دیں، وہ جاتے ہی مکھن خراب ہو جائے گا، شہد خراب ہو جائے گا، اور عقل مند بندہ اس برتن میں کوئی اچھی چیز نہیں ڈالے گا۔ تو اس لیے رمضان سے پہلے ایک کام لازمی کریں، وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، سچی توبہ کر لیں کہ اللہ آئندہ کے لیے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں حتی الوسعت کوشش کروں گا گناہوں سے بچنے کی۔ اب یہ دیکھیں، اب ایک بندہ گناہ سے توبہ کر لے گا تو اللہ اس کے گناہ کو بھی معاف کریں گے اور گناہ کے وبال کو بھی ختم کریں گے۔ اب بعض لوگ گناہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے ہم گناہ کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ نے گناہ کیا، گناہ سے توبہ نہیں کی، تو اس گناہ کی جو نحوست ہے وہ آئندہ کے لیے آپ کو اچھے کاموں سے روک دے گی۔ اب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست ہوتی ہے، اس کا وبال ہوتا ہے۔ اب اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس بندے کو اچھے کاموں سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم رمضان سے پہلے توبہ کر لیں، اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیں۔ رمضان جو ہی آئے گا ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا لطف، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں نصیب ہو چکی ہوگی، تو رمضان کے فضائل و برکات جتنا بھی ہوں گے ہم حاصل کر لیں گے۔ اب توبہ میں 3 چیزیں ہیں۔ اب توبہ میں سب سے پہلے جس بندے نے کوئی گناہ کیا ہے، سب سے پہلے اس گناہ پر شرمندہ ہو کہ اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، میں نالائق ہوں، میں بے وقوف ہوں، میں نے یہ گناہ کیا ہے، اے اللہ آئندہ کے لیے یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب یہ شرمندگی اور افسوس، حسرت کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اچھا نہیں کیا۔ اور دوسرا جو اس کا رکن ہے توبہ کا، وہ کیا ہے؟ فی الفور اس گناہ کو چھوڑ دے، اے اللہ آئندہ کے لیے میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب یہ دوسرا رکن ہے توبہ کا۔ اب تیسری چیز یہ عہد کر لے کہ اللہ آئندہ کے لیے میں گناہ نہیں کروں گا، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں، میرا عزم ہے، میرا ارادہ ہے، آئندہ کے لیے گناہ نہیں کروں گا۔ اب یہ خوبصورت تحفہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اب ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد ایمان لے آیا، اچھے اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے گناہ کو معاف بھی فرماتا ہوں اور اس گناہ کے بدلے میں نیکی عطا فرماتا ہوں۔ اب وہ گناہ نیکی میں چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اتنا بڑا رحم کرم اللہ تعالیٰ کا، اب گناہ بھی ہے، انسان توبہ کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی گناہ کو نیکی میں تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا رحمان کا ہمارے ساتھ ایک معاملہ ہے۔ تو ایسے رب کریم کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیں، پھر رمضان کی ساری برکتیں، ساری رحمتیں، سارے مزے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گی۔ اور ایک مقام پر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ سچی توبہ کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ دینا، اس پر شرمندہ ہونا، آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ میں نے آپ سے پہلے یہ بات کی کہ گناہ کی ایک نحوست ہے، گناہ کا ایک وبال ہے، گندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں، اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہے۔ اب مشرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مشرک انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہے یہ نجس ہے، پلید ہے۔ اب ظاہری طور پر تو اس پر کوئی نجس نہیں ہے، لیکن اندر جو دل خراب ہے، شرک کر رہا ہے، تو کیا ہے؟ اس کا جسم خراب ہو گیا، نجس ہو چکا ہے، گناہ کی نحوست کی وجہ سے، گناہ کے اثر کی وجہ سے۔ تو اس لیے جس طرح گناہ وبال ہے، اسی طرح اس کی نحوست بھی زیادہ ہے۔ اب ہم نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد تو اتنا بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، شرک کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، کفر کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جتنے گناہ ہیں وہ چھوٹے گناہ ہیں۔ شرک اور کفر کا گناہ بڑا گناہ ہے، اس کے بعد سارے گناہ چھوٹے ہیں۔
جب اللہ مشرک کو معاف فرماتے ہیں، کفر کرنے والے کو معاف فرماتے ہیں، تو کفر کے بعد جتنا چھوٹے گناہ ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل ہے؟ تو اس لیے ہم رمضان سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، سارے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اچھا، میں آپ کے سامنے ایک تجزیہ رکھتا ہوں۔ جو لوگ سارا سال نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو رمضان میں اچھے اعمال کی توفیق زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اب ایک بندہ تلاوت کرتا ہے اور نظر کی حفاظت کرتا ہے، چوری نہیں کرتا اور مختلف قسم کے گناہ نہیں کرتا، جب رمضان آئے گا اللہ اس کو نیک اعمال کی زیادہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ روزہ، تراویح، تلاوت، اچھے اعمال اور ہر وقت اچھے کام۔ اب یہ ان اچھے کاموں کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے وہ بندہ اچھے کام میں اور زیادہ چلا گیا، ان کے اثرات کی وجہ سے۔ اب ایک بندہ سارا سال گناہ کرتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں لوگ گناہ کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے۔ اب یہ نہیں کہ رمضان آیا انہوں نے تراویح نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، بلکہ یہ پرانے گناہ ہیں، ان کی نحوست اور وبال ہے۔ اللہ نے اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے رمضان جیسی برکات سے اس بندے کو محروم کر دیا۔ تو اس لیے میرے محترم عزیز، رمضان قریب ہے، کچھ دن باقی ہیں، ہم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ اے اللہ، جو زندگی گزر چکی ہے ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، آئندہ کے لیے کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ جب بندہ انسان خود پاک ہو جائے گا، اندر کی غلاظتیں ختم ہو جائیں گی، گناہ کی نحوستیں، گناہ کی وبال سارے ختم ہو جائیں گے، تو بندہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اب خود اندازہ لگائیں، ایک بندے کا جسم ناپاک ہے، اس میں گندگی ہے، گناہ کے اثرات ہیں، تو اللہ کا نور کیسے آئے گا؟ تو سب سے پہلے ضروری ہم اپنے دل کو صاف کریں، گناہوں کی غلاظتوں سے، گناہوں کی نحوستوں سے اپنے دل کو صاف کریں، تو اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے دل میں آئے گی۔ اب ایک غلط برتن ہے، اس میں آپ شہد ڈال دیں، مکھن ڈال دیں، گھی ڈال دیں، وہ جاتے ہی مکھن خراب ہو جائے گا، شہد خراب ہو جائے گا، اور عقل مند بندہ اس برتن میں کوئی اچھی چیز نہیں ڈالے گا۔ اگر کسی کا دل ناپاک ہے گناہوں کی وجہ سے، غلاظت کی وجہ سے اور مختلف قسم کی غلط سوچوں کی وجہ سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نور کیسے پیدا کریں گے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نور کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اچھے اعمال کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بہتر اور اہم طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنے دل کو صاف کر لیں، گناہوں کی گندگیوں کو ختم کر دیں، گناہوں کی غلاظتوں کو ختم کر دیں، توبہ کر لیں، تو انشاءاللہ جو ہی رمضان آئے گا تو رمضان کی ساری رحمتیں اللہ ہمیں نصیب کر دیں گے۔ وگرنہ خدا نہ خواستہ اگر گناہوں سے توبہ نہیں کی، گناہوں سے معافی نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، تو پھر جس طرح رمضان پہلے گزر چکے ہیں، اسی طرح یہ رمضان آئے گا، گزر کے چلا جائے گا، ہم ویسے کے ویسے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔